طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور قدرتی طور پر ایک باکمال شخصیت کا نقشہ ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے۔ علامہ انوار اللہ فاروقی نے جب آصفی دربار میں بلایا جاتا انہیں تو اس شان و شوکت سے جاتے کہ ایک مومن کس طرح سے اپنی اوصاف جمیلہ کے ساتھ دربار آصفیہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ میر عثمان علی خان بھی شاگرد تھے، آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ میر عثمان علی خان ایسے رودار تھے، آواز بھی ایسی گرجدار تھی، جب دور دور کا آدمی بھی ان کو بہت آسانی سے سن سکتا تھا۔ لوگ آپ جانتے ہیں کہ درباری جو ماحول ہوتا ہے نا، درباری ماحول بالکل غلامانہ ماحول ہوتا ہے، اس میں وزیر بھی ہے تو بادشاہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور ایسا ڈرتا رہتا ہے کہ جس طرح نوکر کسی آقا کے سامنے یا کسی سیٹ کے سامنے ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن علامہ انوار اللہ چونکہ نہ صرف وہ مومن تھے بلکہ مومن گر تھے، ان کی زندگی، ان کے رفتار و گفتار، ان کے چال چلن، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مومنانہ اوصاف پیدا کر لیتے تھے۔ تو حضرت کا جب جانا دربار میں ہوتا تو بڑی وقار کے ساتھ وہ حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ کو تاخیر ہوئی، علامہ انوار اللہ کو تاخیر ہوئی دربار میں جانے کے لیے، اور دوسرے تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ کا خیر اب نازل ہوگا انوار اللہ، اس لیے کہ بادشاہ کے خیر کو نازل ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا، بڑے تجربے ان کے ہوئے تھے۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا انوار اللہ کو کیا کرتے ہیں معلوم، لیکن علامہ انوار اللہ آئے، ان کے چہرے میں ایسی کوئی بات تھی جو بادشاہ بھی اگر غصے میں بھی ہوتا تو اس کا غصہ کافور ہو جاتا۔ کچھ نہیں کہا اور بس ٹہل رہے تھے، انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ آنے کے بعد وہ تباک انداز میں استقبال کیا اور بہت ہی نرم لہجے میں کہا کہ مولانا تاخیر ہو گئی آپ کو۔ تو مولانا نے فوراً کہہ دیا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے مزاج کا نہیں ہے، آپ نے خامخواہ مجھے یہاں بلا دیا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں منصب عزیز نہیں تھا، انہیں کام عزیز تھا، کام چاہیے کام۔ اب صدارت العالیہ میں جو کام آپ نے انجام دیا، فیصلے جو آپ فرماتے تھے، ان کے ایک شاگرد ہیں جامعہ نظامیہ کے پہلے مفتی اول مولانا مفتی رکن الدین صاحب، جو 29 سال تک علامہ انوار اللہ حیدرآبادی کے ساتھ رہے، شاگرد بھی رہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مولانا انوار اللہ سے دریافت کیا کہ مولانا کیا بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں آپ جب فیصلہ کرتے ہیں، دو فریق کے درمیان جب آپ فیصلہ فرماتے ہیں، دونوں فریق خوشی واپس جاتے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ فیصلہ ہوا ہو اور دونوں فریق خوش ہوئے ہو۔ جس کے فیور میں فیصلہ جاتا ہے وہ تو خوش رہتا ہی رہتا ہے، لیکن فیصلہ جس کے خلاف ہوتا ہے وہ تھوڑا مایوس اور غمگین سا جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے حضرت، آپ کے فیصلے میں میرا مشاہدہ ہے کہ دونوں فریق خوش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ شخصیت کیسے بنتی ہے۔ اس شخصیت کی تشکیل میں کیسے اوریجنل عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے، کیسی شفافیت ان کی شخصیت میں داخل ہوتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، میرا کچھ نہیں ہے، جب میں دفتر پہ بیٹھتا ہوں، اجلاس میں آ کر بیٹھتا ہوں نا، بیٹھتے ہی میں سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں آنکھ بن کر کے حاضر ہو جاتا ہوں اور عرض
عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں ذرہ بے مقدار ہوں. آپ کی توجہ جب تک نہ ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کچھ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ فیضان نظر علامہ انوار اللہ حیدرآبادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلاتے ہیں، اور یہ مزاج دے رہے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بلکہ پوری کائنات میں رہنے بسنے والی مخلوقات کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں. تو میں بھی آپ کی خدمت فیض درجت میں، آپ کے دربار گوہر بار میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، مددگار ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فیض ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو دونوں فریق خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. میں یہاں رک کر ایک اور استدلال پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ کیسی ہے. آپ فرماتے ہیں اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، اے ہزاروں جبریل کی طاقت رکھنے والے بشر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ خیر البشر ہیں. آپ فرما رہے ہیں مولانا روح کہ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر. ایک جبریل کی طاقت تو آپ نے دیکھ لی، وہ قرآن کی میں قصہ ہے نا کہ ساموری جو جادوگر تھا اس کے اندر طاقت کیسے آ گئی، وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہے. تو ایک جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ بے جان مٹی میں جان پیدا ہو سکتی ہے. پھر ہزاروں جبریلی طاقتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اے ہزاراں جبریل اندر بشر، بہر حق یعنی اللہ کے لیے سوئے غریباں، ہم غریبوں کی طرف ایک نظر کرم فرمائیے. تو اب استدلال میں یہاں مولانا رومی سے کر کے مولانا علامہ انوار اللہ فاروقی کا جو طریقہ استمداد ہے، جو طریقہ استمداد بالرسول ہے، جو طریقہ استعانت بالرسول ہے، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کا استعانت بالرسول ایسا تھا، بالکل حقائق پر مبنی، بالکل اوریجنل، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. مولانا انوار اللہ فاروقی کے پاس وہ یقین کامل تھا. جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یقین پیدا اگر ہو جائے تو زنجیریں بھی کٹ سکتی ہیں. تو علامہ انوار اللہ نے اس یقین کے ساتھ استمداد بالرسول کیا، استعانت بالرسالت کیا، اور کامیابی سے لوگوں کو بتا دیا، پورے دربار کو بتلا دیا کہ یہ رسول کا فیضان کس طرح سے ہوتا ہے کہ دونوں فریق خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. تو ایک شخصیت کا ان کے یہ بھی حصہ ہے کہ کس طرح اوریجنل اور کس طرح سچائیاں ان کی شخصیت میں کام کرتی ہے. حاضرین اکرام، علامہ انوار اللہ حیدرآبادی صدارت میرا خیال ہے کچھ دیر کے لیے ہم توقف کریں.